دور رہ کر بھی اپنے محبوب کے جلووں سے آراستہ ہو جاؤں گی. اس لیے فرماتے ہیں کس نیستا تامرا ببرید ان از نفیرم مرد و زن نالید ان. اس حقیقت کو بیان کرنے کے بعد اب آگے یہ روح کہتی کیا ہے؟ میں کس کو سناؤں درد؟ جسے دیکھتی ہوں وہی رو رہا ہے، جسے دیکھتی ہوں وہی رو رہا ہے، اور اس کے رونے سے میرے رونے میں اور اضافہ ہو رہا ہے. میں چاہتی ہوں کہ میں اپنا غم تقسیم کروں، میں چاہتی ہوں میں اپنا درد بانٹوں، میں چاہتی ہوں میں کسی درد والے سے درد کی باتیں کروں، لیکن جدھر رخ ہوتا ہے میرے درد کی آواز سنی جاتی ہے وہ بھی رونا شروع ہو جاتے ہیں. جب میں وہ میرے حال کو دیکھ کے روکتے ہیں اور ان کے رونے سے جو آنسو برستے آنسو سب میرے دل پر گرتے ہیں، میں نے اس کی وجہ سے اور غم میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اب یہ فریاد کرتی ہے روح، سینہ خواہم شرح شرح از فراق، سینہ خواہم شرح شرح از فراق، تا بگویم شرح درد اشتیاق. اب مجھے بھی تو کوئی ایسا چاہیے جس کو درد کے تیروں نے چھلنی کر دیا ہو، جو شرح جو سوراخ ہو گیا سینہ، سوراخ ہو گیا دل، سوراخ ہو گئی روح، سوراخ ہو گیا درد کے تیر لگ کے وہ ٹکڑے ہو گیا. اب جب میں بات کروں گی نا تو وہ چونکہ میرے جیسی ہوگی تو میں ایسے کی تلاش میں ہوں جس کا سینہ سوراخ، دل سوراخ ہو، اور ہر سوراخ کے محبوب کی یادیں، ہر یاد سوراخ کے اندر محبوب کی یادوں کا چراغ جل رہا ہو. اور جب اس کو دیکھ کے میں اپنا نغمہ چھیڑوں تو اب گویم شرح درد اشتیاق، تاکہ وہ اپنا قصہ درد چھیڑے، میں اپنا قصہ درد چھیڑوں. کمال ہے دوستو. اور یہاں حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی مصائب سے لذت گیر نہ ہو اور درد کا مزہ شناس نہ ہو، مصائب سے لذت گیر نہ ہو اور درد کا مزہ شناس نہ ہو، اس کے سامنے اس طرح ہے یہ درد کی باتیں کرنا جیسے بھینس کے سامنے آدمی بین بجانا شروع ہو جائے تو وہ کبھی کان کھڑا کرے گی کہ اس کو کیا ہو گیا، پھر وہ گھاس چرنا شروع ہو جاتی ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. تو جو لوگ حقیقی درد سے محروم ہوتے ہیں اس کے سامنے حقیقت کی باتیں چھیڑنا اس طرح ہے جس طرح جاہل کے سامنے علم کی باتیں کرنا. جیسے جاہل کے سامنے علم کی بات کرنا، بھینس کے سامنے درد کا نغمہ چھیڑنا. تو اس لیے یہ فرماتے کہ جب تک اس طرح کی صورت ہوگی نہیں اس طرح کی بات تو بنتی نہیں. لیکن کمال یہ ہے، حضرت سعدی اس پر ایک بات بڑی خوبصورت لکھتے ہیں. حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اپنا درد دوسرے کو کیوں سناتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ ایک لکڑی جل رہی ہوتی ہے نا تو اس میں اتنا جذبہ جوش نہیں ہوتا، لیکن جب دو جلنے والی اکٹھی ہو جائیں تو وہ شعلے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ شعلے بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں. اور وہ خوب لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مرا ہم درد باید شب و روز کہ دو ہی زمرہ بہم خوشتر ببد سوز. کہ جس طرح ہمیں بھی درد مند ایک بندہ چاہیے، جس طرح جلنے والی لکڑی کے شعلے میں اضافہ کرنے کے لیے دوسری لکڑی شامل کر لی جاتی ہے، میرے درد میں بھی کوئی دوسرا شریک ہو جائے. حضرات یہاں میں ایک بڑا عجیب نقطہ آپ کے سامنے رکھوں کہ یہ ازل میں پرورش پانے والی روح ہیں، ان کو خدا نے اپنے جلوے دیے. ذرا تفصیل سے ایک منٹ کے اندر میں یہ تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جب روحیں گٹھی تھی نا تو اللہ نے سب روحوں کو جدا نہیں کیا تھا، تو سب ارواح پر اپنی تجلی فرمائی، ایک تجلی گرائی. اس وقت ایک گروہ ارواح کا ایسا تھا جس پر روشنی نہیں آئی، اور ایک گروہ ایسا تھا جس پر روشنی لگی اور ختم ہو گئی.
پھر ایک گروہ اس میں سے تیسرا ایسا نکلا کہ جس پر روشنی لگی تو لگی ہی رہی، جس پر ازل میں روشنی نہیں لگی وہ سب کافر ہو گئے، اور جس کو تھوڑی سی لگی اور چشمے زدن میں بند ہو گئی یہ سب منافق ہو گئے، اور جس پر روشنی لگی ہی رہی یہ سب مومن ہو گئے۔ جو سب مومن تھے ان میں 3 درجے تھے، کسی کو قریب رکھا، کسی کو اس کے پیچھے، کسی کو اس کے پیچھے، کسی کو اس سے بھی پیچھے رکھا، روشنی سب کو دی، لیکن کوئی قرب میں رہے، کوئی اس سے زیادہ قرب میں رہے، کوئی اس سے زیادہ قرب میں رہے، کوئی اس کے زیادہ قرب میں وہ روحیں رہیں جو بالکل قریب رہیں، یہ مرسلین انبیاء بن گئے۔ جو ان سے پیچھے تھے وہ سب انبیاء ہی انبیاء ہو گئے، اور جو ان سے پیچھے تھے وہ سب خواص مومنین ہو گئے، اور جو ان سے پیچھے رہ گئی تھی وہ عام خاص مومن، اور جو ان سے پیچھے ہو گئی وہ عام مومن تھی، اور ان سب روحوں کو اللہ نے اپنا پیار پلایا۔ ان سب روحوں کو اللہ نے عشق کا قطرہ عطا فرمایا۔ عشق کو اللہ تعالیٰ نے یوں تقسیم کیا۔ یہاں ایک بڑی خوبصورت بات ہے، یہ عشق ایسا نہیں ہے کہ بندے کو ملا اور خداوند تعالیٰ اس کے اثر کو اپنے سامنے محسوس نہ فرمائے۔ مثلا خدا نے رزق دیا، کوئی اثر نہیں، پانی پلایا بندے کو، کوئی اثر نہیں، کپڑے دیے، کوئی اثر نہیں، بشری لباس دیا، کوئی اثر نہیں، بیوی بچے اولاد والدین رشتہ دار دوستی تخت تاج راج بخت دولت ثروت امارت حکومت دبدبہ جاہ و جلال مال منال سب کچھ دیا رب نے نا، سب کچھ دے کے بھی پرواہ نہیں۔ لیکن جب محبت کی باری آئی تو فرمایا اثر ادھر بھی ہوگا جلن ادھر بھی ہوگی۔ اگر اثر نہ ہوگا تو یاد نہیں ہوگی، اس لیے فرمایا کہ اس محبت کو ہم یوں تقسیم کرتے ہیں کہ میں محبت اپنی محبت میں سے جتنا جتنا تم برداشت کرو ہم تمہیں دیتے ہیں۔ ان روحوں کو محبت دے دی، محبت دینے کے بعد پھر اپنا دیدار دیا، محبت دی، پہلے دیدار دیا، دیدار کے بعد محبت دی، محبت میں جب جولانیاں عطا کی اور سوز و گداز و عشق کی مستی عطا کی، جدا کر کے دنیا میں بھیج دیا۔ اب روح و لذت چاہتی ہے ملتی نہیں، اب روح وہ ملاقات چاہتی ہے ملتی نہیں، اب روح وہ قرب چاہتی ہے ملتی نہیں، اب روح پھر خدا سے اپنی ہم کلامی کا مزہ دیکھنا چاہتی ہے ملتی نہیں، تو پھر رونا شروع ہو گئی، رونا شروع ہو گئی، تو پھر آ کے روح کہتی ہے سینہ خواہم شرح شرح از فراق تاب گویم شرح درد اشتیاق۔ روتی کیوں ہے؟ اس لیے روتی، آپ کو پتہ ہے نا کہ سانپ جو گھس جاتے ہیں نا اپنے سوراخوں میں تو نکلتا نہیں تلاش کے باوجود، اور جب بین بجائی جائے تو وہ اندر سے رقص کرتا ہوا باہر نکلتا ہے، بجائے کاٹنے کے وہ بین والے کے سامنے رقص کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ روح جو رو رہی ہے نا، یہ اس لیے روتی ہے کہ کہیں آواز تقسیم ہو جائے، میری جیسی کیفیت کسی روح میں ہو، وہ باہر نکلے تو ہم اس فرقت کا درد آپس میں بانٹیں تو صحیح کہ تیرا کیا حال ہوا، مجھ پر کیا گزری۔ اس لیے وہ زار و قطار روتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے درد اشتیاق نے ستایا ہے۔ تو حضرات یہ روح آئی اس دنیا پہ، لیکن اکیلی نہیں آئی، وسیلے کے ساتھ آئی ہے۔ اس روح کا یہاں آنا وسیلے کے ذریعے، اور اس کے لیے بہترین وسیلہ 2 چیزیں بنی ہیں، ایک باپ اور ایک ماں۔